سامعین کرام، آج ہم جس ٹاپک پر بات کرنے جا رہے ہیں، ہمارا ٹاپک ہے خوابوں کی حقیقت۔ بنیادی طور پر ہم نے اس عنوان کا انتخاب اس لیے کر رکھا ہے کہ آئے دن لوگ بار بار فون کرتے رہتے ہیں، کال کرتے رہتے ہیں کہ ہم نے فلاں خواب دیکھا ہے، ہم نے فلاں خواب دیکھا ہے، خواب میں ہم نے ایسے دیکھا ہے، ایسے دیکھا ہے، اس کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے؟ لوگ خوابوں کے تعلق سے کافی پریشان رہتے ہیں۔ اسی پس منظر میں ہم نے سوچا کہ ایسا عنوان انتخاب کریں کہ جس کی روشنی میں ہمارے لوگوں کو یہ پتہ چلے کہ خواب کی حقیقت کیا ہوا کرتی ہے، خواب کیسے ہوتے ہیں، کس طرح کے خواب کو بیان کرنا چاہیے اور کس طرح کے خواب کو بیان نہیں کرنا چاہیے، کون سے خواب ہیں جن کی تعبیر معلوم کرنے کی ضرورت ہے اور کون سے خواب ہیں جن کی تعبیر معلوم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کون سے خواب سے خوش ہونا چاہیے اور کون سے خواب سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان چیزوں کو ہم مختصر سے وقت میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلی بات، خواب کس کو کہتے ہیں؟ ہم سبھی جانتے ہیں کہ آدمی نیند کی حالت میں جو کچھ دیکھتا ہے، محسوس کرتا ہے، اس کو خواب کہتے ہیں۔ اور یہ خواب اس سلسلے میں لوگوں کے 3 گروہ ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو خواب کا مکمل انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خواب کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہ بیوقوف لوگ ہیں۔ خواب کا مکمل انکار کر دینا یہ غلط ہے، عقیدے کی غلطی ہے، دین سے ناواقفیت کی علامت ہے اور وہ صحیح سمجھ بوجھ کے نہ ہونے کی علامت ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو سارے کے سارے چیزوں کا دار و مدار خواب پر رکھتے ہیں۔ میں نے خواب میں دیکھا، بابا نے کہا یہ کرو، یہ کر رہے ہیں ہم نے خواب میں دیکھا، ایسے ہوا، ایسے ہوا، ایسے ہوا، یعنی ساری کی ساری چیزیں پورے کی پورے خواب پر ڈیپینڈ ہوتی ہیں۔ وہ بس کچھ ہی بولنا ہو خواب کا سہارا، کچھ ہی بتانا ہو خواب کا سہارا، کچھ سمجھانا ہو خواب کا سہارا، سب چیزوں کا سہارا خوابوں کو لیتے ہیں۔ اور تیسرا گروہ اعتدال والا گروہ ہوتا ہے۔ خواب، کون سے خواب کو لیا جائے، کون سے خواب کو چھوڑا جائے، اعتدال کے راستے پر چلنے والے ہوتے ہیں اور انہی کو سلف کہا جاتا ہے۔ دوستو، آدمی خواب کیسے دیکھتا ہے؟ سب خواب دیکھتے ہیں ماشاءاللہ، کوئی بھی ایسا نہیں جو یہ کہے کہ نہیں بھائی آج تک میں نے کوئی خواب نہیں دیکھا، ایسا تو نہیں ہو سکتا ہے۔ ہر آدمی خواب دیکھتا ہے، کچھ نہ کچھ دیکھتا رہتا ہے۔ کچھ لوگ تو ہر دن دیکھتے رہتے ہیں، کچھ لوگ ہفتے میں 1 بار 2 بار دیکھتے ہیں، کچھ لوگ مہینے میں 1 2 بار تو دیکھتے ہوں گے۔ خواب تو دیکھتے ہیں دوست۔ خواب کیسے دیکھتے ہیں ہم؟ جب انسان سو جاتا ہے، جب سو جاتا ہے تو اس کی جو روح ہے، یہ روح 3 نفسوں میں تبدیل ہو جاتی ہے، کنورٹ ہو جاتی ہے، 3 نفسوں میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ ایک نفس انسان کے ساتھ رہتا ہے، جب سو جاتا ہے تو اس کے ساتھ رہتا ہے، تبھی وہ زندہ ہے۔ اور ایک نفس اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس چلا جاتا ہے۔ ایک نفس انسان کے ساتھ اور ایک نفس اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس چلا جاتا ہے اور ایک نفس ادھر ادھر گھومتا پھرتا رہتا ہے، گھومتا پھرتا رہتا ہے۔ جب یہ گھومتا پھرتا رہتا ہے تو اس نفس کو اگر فرشتہ پکڑ لیتا ہے، فرشتہ اس کو کیچ کر لیتا ہے تو اچھی چیزیں دیکھتا ہے، پیاری چیزیں دیکھتا ہے اور پسندیدہ چیزیں وہ دیکھتا رہتا ہے۔ فرشتہ مثال بیان کر کے اس کے سامنے وضاحت کرتے رہتا ہے۔ جو بھی اچھی چیز دیکھتا ہے فرشتہ اس کو بتاتا رہتا ہے، اس کے سامنے وضاحت کرتا رہتا ہے، انالائز کرتے رہتا ہے۔ اور اگر وہ ہمارا نفس کسی شیطان کے ہاتھ لگ جاتا ہے تو پھر ڈراؤنی خواب دیکھنا شروع کر دیتا ہے۔ بات بالکل سمپل۔ 3 نفس ہوتے ہیں، ایک ہمارے ساتھ ہوتا ہے
اور ایک نفس اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس چلا جاتا ہے اور ایک نفس گھومتا رہتا ہے. اگر اس کو فرشتہ پکڑ لے تو اچھے خواب دیکھتا ہے, بھلے خواب دیکھتا ہے, اور اگر شیطان کے ہاتھ میں آ جاتا ہے تو ڈرانی خواب دیکھتا ہے, پریشانی والے دیکھتا ہے, ڈرنے والے, حیرت انگیز وہ چیزیں دیکھتا رہتا ہے. بس یہی خواب ہوتا ہے دوستو, اسی کو خواب کہتے ہیں. اب ذرا دیکھیں آپ, انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان رؤیا ثلاث, خواب 3 ٹائپ کے ہوا کرتے ہیں, خواب 3 ٹائپ کے ہوا کرتے ہیں. منہا احاویل من الشیطان, کچھ خواب ایسے ہوتے ہیں جو شیطان کے وسوسے ہوا کرتے ہیں. یہ ہمارا نفس گھومتا پھرتا رہتا ہے تو شیطان اس پر حاوی ہو جاتا ہے اور اس میں وسوسے پیدا کرتا ہے, ڈرانی چیزیں بتاتا رہتا ہے, اس کو پریشان کرتا رہتا ہے, ستاتا رہتا ہے. کیوں؟ لیحزن بہا ابن آدم, یہ کیوں کرتا ہے؟ یہ شیطان ابن آدم کو پریشان کرنا چاہتا ہے. جو بھی ڈرانی خواب دیکھتے ہیں, جو بھی بھیانک خواب دیکھتے ہیں, شیطان ان کو ڈرانا چاہتا ہے, شیطان ان کو پریشان کرنا چاہتا ہے. یہ شیطان جب بیدار ہوتا ہے تو بھی پریشان کرتا رہتا ہے, اور یہ شیطان انسان سو جاتا ہے تو بھی پریشان کرتا رہتا ہے. لیحزن بہا آدم, ابن آدم کو پریشان کرنا اس کا مقصد ہوتا ہے دوستو. اور کچھ کبھی ایسے ہوتا ہے وَمِنْهَا مَا يَهُمُّ بِهِ الرَّجُلُ فِي يَقْظَتِهِ فَيَرَاهُ فِي مَنَامِهِ. بس اوقات ایسے ہوتا ہے کہ انسان دن بھر کچھ مصروف رہتا ہے, اس کے دماغ میں گھومتا ہے, ہمیشہ ایک ہی چیز مصروف رہتا ہے, تو وہ چیزیں سونے کے بعد بھی وہ دیکھتا رہتا ہے, سونے کے بعد بھی وہ دیکھتا رہتا ہے. جو اس کے مصروفیات تھے, جو اس کے ایکٹیویٹیز تھے, جو اس کی سوچ تھی, جس کے بارے میں سوچتا تھا, غور کرتا تھا, فکر کرتا تھا, وہی خواب میں بھی وہ دیکھتا رہتا ہے. وَمِنْهَا جُزٌ مِّن 46 جُزًا مِّنَ النُّبُوَّةِ, اور کچھ خواب ایسے ہوتے ہیں جو نبوت کا 46واں حصہ ہوا کرتے ہیں, یعنی سچے خواب اور اچھے خواب ہوا کرتے ہیں. تو خواب کا فلسفہ بالکل سمپل ہے. خواب سبھی دیکھتے ہیں دوست, انبیاء کرام بھی خواب دیکھا کرتے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا نا, اپنے بیٹے سے کہا یا بنی انی اراک فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى, بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ تم کو ذبح کر رہا ہوں, بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا اور وہ سچا خواب تھا. حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ 11 ستارے سجدہ کر رہے ہیں, سورج سجدہ کر رہا ہے, چاند سجدہ کر رہا ہے. یہ خواب دیکھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خواب دیکھا, جو آگے بیان کرنے جا رہا ہوں انشاءاللہ. انبیاء کرام سارے کے سارے خواب دیکھتے تھے, اور صحابہ کرام نے بھی خواب دیکھا, تابعین نے بھی خواب دیکھا, اور عام لوگ تو ہر دن خواب دیکھتے رہتے ہیں, اس کی کوئی انتہا نہیں دوستو. اچھا, انبیاء کرام کے خواب سارے کے سارے سچے ہوا کرتے ہیں. انبیاء کرام کا کوئی خواب جھوٹا نہیں ہوتا ہے, سارے کے سارے خواب بالکل سچے ہوا کرتے ہیں. اور اس کے بعد نیک لوگوں کے جو خواب ہوا کرتے ہیں زیادہ سے زیادہ اس میں سچے ہوتے ہیں, بہت کم جو ہے جھوٹے ہوتے ہیں. اور برے آدمی کے خواب پورے کی پورے جھوٹے ہوا کرتے ہیں, بس اکا دکا اس کی سچے ہوتے ہیں, کیونکہ وہ اپنی لائف میں اکا دکا ہی وہ سچ بولتا رہتا ہے. جتنا برا ہوتا جائے گا اتنے ہی ڈرانی خواب دیکھتا جاتا ہے بندہ. اور یاد رکھو دوستو, محاسبہ خود کر لو, مجھے اپنا محاسبہ خود کرنا ہوگا کہ میں کتنے ڈرانی خواب دیکھتا رہتا ہوں. جتنے ڈرانی خواب دیکھتا رہتا ہوں اتنی اپنی زندگی میں بہت سارے مسائل ہیں, بہت سارے گناہوں کا جال بچھا ہوا ہے, گناہوں کی چادر بچھی ہوئی ہے. یہ ہمارے خواب ہم کو اینالائز کرتے رہتے ہیں کہ میں کتنا نیک ہوں, میں کتنا برا ہوں, میرے ترازو میں کتنے نیکیاں ہیں, کتنے گناہ ہیں. وہ خواب ہمیں اینالائز کرتے رہتے ہیں, بتاتے رہتے ہیں. جتنا ڈرانے خواب دیکھتا جائے گا اتنا ہی وہ اپنی زندگی میں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اسلام سرچ کے نیو ویڈیوز کے بارے میں اطلاع ملے تو آپ اسلام سرچ کے چینل کو سبسکرائب کریں. موبائل یوزرز سبسکرائب کریں اور بیل بٹن دبائیں.